السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل مدین کی اور رہنمائی کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اہل مدین عربی باشندے تھے۔ یہ لوگ اپنے شہر مدین میں رہتے تھے، جو اطراف شام میں ارض مان کے نزدیک ہے، جو حجاز سے متصل اور بحیرہ قوم لوط کے قریب ہے۔ ان کا زمانہ بھی قوم لوط سے تھوڑی مدت بعد کا ہے۔ مدین کا قبیلہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وجود میں آیا۔ بعض بزرگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کے نام سے یاد کیا ہے، کیونکہ آپ قوم کو ایمان کی دعوت دیتے وقت فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبرت سے کام لیتے تھے۔ مدین کے لوگ کافر تھے اور مسافروں میں دہشت پھیلاتے اور آئکہ کو پوچھتے تھے۔ یہ ایک قسم کا درخت تھا جس کے ارد گرد درختوں کا جھنڈ تھا۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بہت برا تھا۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سامان لیتے وقت بڑے پیمانے سے ناپتے اور بڑے باٹوں سے تولتے، اور کسی کو سامان دیتے وقت چھوٹے پیمانے اور کم وزن کے باٹ استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخصیت یعنی شعیب علیہ السلام کو منصب رسالت پر فائز فرمایا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سامان کم دینے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے جیسے برے کاموں سے منع فرمایا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اکثر نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو، کیونکہ تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو اور ان سے وصولی کرتے ہو اور دہشت گردی کر کے راستے روکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور تم دیکھ لو خرابی کرنے والے کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اگر تم میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے بیچ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تب ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے کہنے لگے کہ اے شعیب، تم اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں، یا پھر تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسے ہی مصیبت تم پر واقع نہ ہو۔ اور لوط کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں۔ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں تم ہم سے کمزور بھی ہو۔ اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح سے غالب نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرے بھائی بند کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور تم لوگ اپنی جگہ کام کیے جاؤ اور میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے جیسے ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر آئی تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کی نصیحانہ گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی برائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعے کے بعد فرمایا، اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے رکھ لیتے ہو۔ یہ مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مشابہ ہے، کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی۔
गोया नापाक चीजों की कसरत तुम्हें अच्छी ही क्यों न लगे। अल्लाह ताला सूद को नाबूद यानी बाबरकत करता है और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद ज्यादा भी हो तो उसका अंजाम किल्लत है। शुएब अलैहिस्सलाम के इस फरमान से अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है। का यही मतलब है कि मैं तुमको जो हुक्म देता हूँ उस पर अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए और सवाब हासिल करने की नियत से अमल करो, इसलिए नहीं कि मैं या कोई और तुम्हें देख रहा है। कौम ने अकड़पन का मुज़ाकरा किया और कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में जो तसर्रुफ करना चाहें ना करें। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरी कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और परवरदिगार ने अपने यहाँ से मुझे बेहतरीन रोजी दी हो तो क्या मैं उसके खिलाफ करूँगा। और मैं नहीं चाहता कि जिस काम से मैं तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही की तरफ से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी को लाकर जहन्नम में फेंका जाएगा, उसके पेट से अतड़ियाँ बाहर निकल आएंगी, वो उसकी तकलीफ की शिद्दत से चक्कर खाना शुरू कर देगा। जहन्नमी इकट्ठा हो जाएंगे, वो उससे कहेंगे, फुला साहब आपको क्या हुआ, आप तो हमें नेकी का हुक्म दिया करते थे और हमें बुरे कामों से मना किया करते थे। वो कहेगा, हाँ मैं नेकी की दावत दिया करता था लेकिन उस पर अमल नहीं किया करता था, बुराई से मना तो करता था लेकिन खुद उसका इर्तिकाब कर लिया करता था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से से मालूम होता है नमाज अकीदा तौहीद को अपनाने और बुराइयों को तर्क करने का बाइस बनती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकार नमाज की अदायगी की वजह से शिर्क, धोखा और सामान्य तिजारत में मिलावट जैसी बुराइयों से महफूज हो गए, जबकि आपकी कौम उन्हीं बुराइयों की वजह से तबाह व बर्बाद हो गई। ऐसे ही इस्लामिक नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।